آج 17 اکتوبر ہے۔ پوری دنیا میں آج سر سید ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 17 اکتوبر 1817 میں 19ویں صدی کے عظیم دانشور اور مصلح قوم سر سید احمد خان کی پیدائش۔ بہت جشن منایا جاتا ہے اور منایا جانا بھی چاہیے، کیونکہ ایسی شخصیتیں صدی میں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کی خدمات اور کارناموں پر بہت تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سر سید ایک کالج کے بانی کا نام نہیں ہے، بلکہ سر سید صحیح معنوں میں ایک تحریک کا نام ہے، جس کو عام طور سے ہم لوگ علی گڑھ تحریک کہتے ہیں، اور شاید ایک خاص معنی میں ہماری تہذیب میں تحریک کا تصور بھی وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ دور ہے جو عجیب دوراہے پہ کھڑا ہے۔ مذہبی بحثیں، تہذیبی کشمکش، سیاسی انتشار، ادبی معرکہ آرائیاں ایک خاص سطح پر، اور نئی نئی بحثیں، نئے نئے مباحث فکری سطح پر۔ شاید اس دور، اس عہد سے زیادہ آپ کو اس سے پہلے کبھی نہ ملے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں فکری بحثوں کا سلسلہ زیادہ شدید ہوا۔ یہ دور اس اعتبار سے بھی بہت بامعنی، بہت اہم ہے کہ اس وقت طے کرنا ہے، ایک راہ متعین کرنی ہے کہ کدھر جانا ہے، اور یہ معاملہ کسی فرد کا نہیں، پوری قوم کا ہے کہ ایک قوم کو آگے کدھر جانا ہے۔ بہت سی راہیں ہیں، لیکن اس میں ایک راہ متعین کرنی، اور یہ آسان کام نہیں تھا۔ سر سید احمد خان انہی میں سے ہیں کہ جو ان تمام بھول بھلیوں میں ایک راستہ طے کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سر سید ایک ویژن، ایک مشن کا نام ہے، اور یہ الفاظ بھی شاید ہماری قوم میں اور ہماری تاریخ میں پہلی بار ایک خاص اجتماعی شکل میں اس پر غور کیا گیا۔ بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ یہ وہ وقت بھی ہے کہ شاید پہلی بار مذہب پر سوال قائم ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہماری تاریخ میں کچھ مثالیں ملتی ہیں علم کلام کے نام پر، بلکہ ایک پورا ایک اسکول آف تھاٹ بھی وجود میں آیا، جس کو معتزلہ کہتے ہیں، کہ عقل سے خدا کو سمجھنا ہے، عقل سے آخرت اور دوسری چیزوں کو سمجھنا ہے۔ لیکن ایک نئی بصیرت کے ساتھ، نئے علوم کی روشنی میں، نئی سائنسی تحقیقات کی روشنی میں مذہب کو سمجھنے کی پہلی کوشش شاید سر سید احمد خان کی، اور نئی بحثیں، اور ایسی بحثیں، ایسے سوالات کہ شاعر کی سطح پر تو غالب کے ہاں نظر آتا ہے کہ زندگی کیا ہے، اور انسان کیا ہے، کائنات کیا ہے، خدا کیا ہے۔ اس پر سوال شاعرانہ سطح پر ہمیں غالب کے ہاں مل جاتا ہے، یا کچھ اور شعراء کے ہاں، لیکن علمی اور فکری سطح پر بہت سنجیدگی کے ساتھ اور بہت ہی بے باکی اور جسارت کے ساتھ یہ سوال قائم کیا گیا ہو، یہ پہلی بار سر سید احمد خان کے ہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی جڑیں کیا ہیں، یہ تلاش کرنا ضروری ہے۔ آج جو کچھ ہم خراج عقیدت کے نام پر سر سید کو پیش کر رہے ہیں، کیا ان کی اصل فکر،
ان کے اصل فلسفہ، اصل نظریے تک پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں جس کو ہم علی گڑھ تحریک کا نام دیتے ہیں، یہ کہاں سے، اس کا منبع کیا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، اس کے عوامل کیا ہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ ان کے فلسفے کو، ان کی فکر کو، ان کے نظریات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح بہت کم کوشش ہوئی ہے. اسی احساس کے پیش نظر سفیر ادب کی جانب سے ہم نے طے کیا کہ ہمارے عہد کا ایک ایسا ممتاز دماغ جو فلسفے پر، ادب پر، نئی تحقیقات پر، نئے میلانات و رجحانات پر گہری نگاہ رکھتا ہو، ان سے ہم معلوم کرنا چاہیں، ان سے سنیں وہ کس طرح سر سید کو دیکھتے ہیں، سر سید کے نظریات، سر سید کے افکار اور سر سید کی فکر کو کس طرح وہ نئے زمانے سے ہم آہنگ کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے آج زحمت دی ہے ممتاز عہد حاضر کے بہت ہی ممتاز فکشن نگار پروفیسر خالد جاوید صاحب کو. ہم سر سید کے بنیادی افکار و نظریات سے آج مستفیض ہوں گے کہ کس طرح سر سید احمد خان کے ہاں ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں کہ سر سید نے نیچرلزم پر بہت زور دیا، ریشنلزم کی بات کہی. تو یہ ہے کیا، یہ جاننے کی کوشش بہت ضروری ہے. سب سے پہلے ہم استقبال کرتے ہیں پروفیسر خالد جاوید صاحب کا، اور سر اس طرف ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ اظہار خیال. بہت شکریہ خالد مبشر صاحب. ظاہر ہے کہ سر سید کے بارے میں اتنا کچھ کہا جا چکا ہے، اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے، ایک طریقے سے ایگزاسٹ کر دیا گیا ہے، کیا نہیں جانا چاہیے. کوئی نئی بات تو میں نہیں کہہ پاؤں گا، لیکن اس دن جو کہ سر سید ڈے ہے، اس کی مناسبت سے ہم انہیں یاد کر رہے ہیں. تو یاد کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ باتیں میں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، آپ بھی ان سے واقف ہیں. دراصل سر سید کی جو فکر ہے، اس کے جو بنیادی عناصر ہیں، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو مشرقی علوم ہے، ان کے پورا کا پورا مذہبی کے ساتھ ساتھ جو مشرقی علوم ہیں، اس میں مصر کے جو قدیم علوم ہیں وہ بھی شامل ہیں. ان کی نظر ہے، احادیث پہ ان کی نظر ہے، مذہب پہ ان کی نظر ہے، نہ صرف مذہب پہ نظر ہے بلکہ مذہب کے اوپر جتنی کمنٹریز کی گئی، جو اس کو جس طرح سے ان کا انٹرپریٹیشن، تشریح و تفہیم کی گئی، اس پہ بھی ان کی نظر ہے. تو ایک طرف تو مشرق کے علوم ہیں، بہت بڑے اورینٹلسٹ کہے جا سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ان کی شخصیت کا زیادہ واضح جو مجھے رجحان جس کو لے کے آگے ان کی شخصیت کی تشکیل ہوئی، وہ یورپ کا جو مطلب نشاط ثانیہ ہے، رینیسا، وہ رینیسا اور اس کے بعد انلائٹمنٹ یعنی روشن ہے، یہ دو جو تحریکات ہیں یورپ کی، وہ اصل میں اس کے پروڈکٹ تھے. وہ والا سر سید احمد خان جنہیں ہم آج یاد کرتے ہیں، یہ سر سید احمد خان یہ یورپ کا جو نشاط ثانیہ تھا یعنی رینیسا، اور وہی آگے چل کے جو کہ انلائٹمنٹ ہوا، جس کو کہ ہم روشن خیالی کا نام دیتے ہیں. ان دو تحریکات کا اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نشاط ثانیہ، آپ نے مطلب فلسفے کی بات کی. دیکھیے نشاط ثانیہ کا معاملہ یہ ہے کہ رینیسا پیریڈ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یورپ میں 13ویں صدی سے شروع ہوا اور 17ویں صدی تک چلا، اور 17ویں صدی سے 18ویں صدی کا جو زمانہ ہے وہ رینیسا پیریڈ نہیں ہے، بلکہ وہ تاریخی اعتبار سے اس کو الگ کرتے ہیں. حالانکہ دونوں میں فرق بہت کم ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے رینیسا جو ہے وہ 13ویں صدی سے 17ویں صدی تک ہے، اور 17ویں صدی سے 18ویں صدی تک انلائٹمنٹ. دونوں میں فرق ہے تھوڑا، اور فرق یہ ہے کہ رینیسا جب بھی شروع ہوتا ہے تو وہ یورپ کا جو اپنا علمی جو کہ قدیم سرمایہ تھا اس کو نئے سرے سے وہ پرکھنے کی کوشش کر رہے تھے، نئے سرے سے انٹرپریٹیشن کرنا چاہ رہے تھے بدلتے ہوئے زمانے میں. یعنی جو پرانا زمانہ تھا رینیسا میں، اس کی نئے زمانے میں کیسے کمپیٹیبلٹی، کیسے اس کی مطابقت قائم ہو، یا اس سے کیا سیکھا جا سکے، یا اس میں کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں جن کو باہر نہیں لایا جا سکا ہے، ابھی تک آشکار نہیں کیا گیا ہے. پوری کی پوری تحریک جو رینیسا کی ہے
یورپ کے اندر وہ اس چیز کی ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو قدیم رومن تہذیب تھی اور جو قدیم رومن مذہب تھا اور جو قدیم رومن کلچر تھا اور یونانی کلچر تھا, اس کی طرف رینیسا میں بہت زیادہ زور دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھیے کہ کچھ ایسے آرٹس تھے جو وہاں بالکل گم ہو رہے تھے. مثلاً ایسٹرولوجی, نجوم ہے اس کے اندر, اور جغرافی کی جو نئی نئی کنڈیشنز تھی وہ جغرافیہ کے اوپر, نجوم کے اوپر, اور سب سے زیادہ آرکیٹیکچر, مطلب جو عمارات بنتی ہیں نا, ان میں مطلب تعمیرات پہ سب سے زیادہ زور دیا کہ جو پرانی تعمیرات ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں ہم سے, اور ان تعمیرات کے حوالے سے نئی تعمیرات کو سمجھنا اور ان کو یہاں اپلائی کرنا. یہ تو تھا ہی رینیسا میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائنس اور میتھمیٹکس بھی شامل. اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ رینیسا کا جو زمانہ ہے, اس رینیسا کا زمانہ ویسے شروع تو 13ویں صدی سے ہو جاتا ہے, لیکن فلسفہ 13ویں صدی سے اور 14ویں صدی تک اور 15ویں صدی تک جو ہے وہ عیسائی تھیولوجی کے روپ کے اندر بدل چکا تھا. اس میں کوئی فلسفے جیسی بات نہیں تھی. ایک تو وہ فلسفہ تھا جو کہ قدیم یونانی فلسفہ تھا, جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سقراط سے لے کے اور ارسطو, اور مطلب وہ ارسطو سے پہلے افلاطون. پہلی بار جو کہیں ہم کو ریشنلزم کے, عقلیت پرستی کے جو رجحان ملتے ہیں وہ ہمیں قدیم یونانی فلسفے میں ارسطو کے اندر, اور عینیت پرستی یعنی آئیڈیلزم کے جو رجحانات ہیں وہ افلاطون کے یہاں ملتے ہیں. تو افلاطون اور یہ ارسطو جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف قسم کے فلسفے قرار دی جاتے ہیں. لیکن یہ سلسلہ آگے چل کے چونکہ چرچ کی جو فلسفی تھی اس کو آپ ایک مذہبی فلسفہ بھی کہہ سکتے ہیں یا مذہبیات کہہ سکتے ہیں, اس میں جا کے وہ ختم ہو گیا. تو وہ سینٹ اگسٹائن نے اس میں کچھ کام کیا, تھامس ایکوینکس نے کچھ کام کیا, لیکن وہ سلسلہ چلتا رہا. وہ رینے ڈیکارٹ نام کا ایک آدمی پیدا ہوتا ہے فرانس میں, جس نے پہلی بار ریشنلزم کے فلسفے کو بنیادی اہمیت دی. وہ جیومیٹری کا آدمی تھا, وہ میتھمیٹیشین تھا, اور اس نے پہلی بار جو ہے وہ جسم اور روح کی جو سنویت ہے, جو اس کے بیچ کی جو دوری ہے یا جو کارٹیشین ڈوئلزم ہے, وہ رینے ڈیکارٹ سے بعد. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رینے ڈیکارٹ کے بعد ایک دم یہ سلسلہ شروع ہو گیا. یہ 16ویں صدی کا ہے کہ ڈیکارٹ کے بعد اسپنوزا آتے ہیں. اسپنوزا بھی ریشنلزم کا بہت بڑا نام ہے. اس کے بعد ہم لیبنیز کو دیکھتے ہیں. یہ بھی دیکھیے میتھمیٹیشین ہے لیبنیز بھی, جس کو ہم کیلکولس کہتے ہیں. آج میتھمیٹکس میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ لیبنیز کی دین ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. اس میں سے کوئی بھی جو ہے وہ خالی مطلب صرف تھیوری پیش کرنے والا نہیں ہے, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو میتھمیٹکس اور سائنس کے ذریعے فزکس سے میٹا فزکس کی طرف بھی جا رہے ہیں اور میٹا فزکس سے فزکس کی طرف بھی جا رہے ہیں. یعنی طبیعت سے مابعد الطبیعت کی طرف بھی جا رہے ہیں اور مابعد الطبیعت سے طبیعت کی طرف بھی آ رہے ہیں, اور ان دونوں کے بیچ میں ایک رشتہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بہت اہم ہے کہ مابعد الطبیعت سے طبیعت کی طرف آ رہے ہیں اور طبیعت سے مابعد الطبیعت کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ دونوں میں کوئی ایسا نہیں ہے کوئی بہت بڑا فرق ہو یا وہ دونوں چیزیں بہت الگ ہیں. یہ سلسلہ برکلے اور ہیوم سے ہوتا ہوا کانٹ تک آتا ہے. اب اس میں بھی دیکھیے عقلیت پرستی کا جو رجحان ہے, ریشنلزم کا جو مطلب رجحان ہے, اس کی بھی دو شاخیں ہیں. ایک جس کو ہم پیور مطلب خالص طریقے سے عقلیت پرست رجحان کہتے ہیں, اور جو ہم یہ سر سید احمد خان کی بات کر رہے ہیں تو ہم ان کے ریشنلزم کی بات بھی کرتے ہیں. وہ تو یہ ہے کہ کچھ ان کا ماننا یہ ہے, برکلے کا, ایون لاک کا یہ ماننا ہے کہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے وجود میں اور اس کے دماغ میں کچھ ایسی کانسیپٹ ہوتی ہیں جن کو ہم وزڈم سے یا عقل سے یا ذہانت سے تعبیر کر سکتے ہیں, اور وہ ایک پراوری ہوتی ہے. ایک پراوری یعنی وہ پہلے ہی سے ہیں, وہ خود کر ہیں. خود کر مطلب وہ ان کے لیے آپ کو عقل سکھانے کی ضرورت نہیں. وہ کچھ 3-4 ایسی کانسیپٹ ہیں, 3-4 ایسی فیکلٹیز ہیں جو انسان جو پیدا ہوتا ہے تو وہ لے کے پیدا ہوتا ہے. تو ایک پراوری ہے, یعنی پہلے ہی سے, یعنی پراوری یعنی وہ پہلے ہی سے دیے گئے ہیں ہم کو. وہ کوئی دے نہیں رہا ہے بلکہ وہ فطرت نے ہمیں دی, وہ فطرت ہی نے ہمیں دی ہیں. تو
یہ ریشنلزم ہے کہ اس کی روشنی میں ہمیں چیزوں کو دیکھنا ہے. مطلب ظاہر ہے کہ اسی کی روشنی میں ہم دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو سمجھنے کی مطلب کوشش کرتے ہیں. لیکن جو دوسری شق ہے اس کی وہ ہے تجربیت کی. وہ بھی ریشنلزم سے وابستہ تو ہے, لیکن ذرا سا فرق یہ ہے کہ انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ پہلے ہی سے سب کچھ دیا ہوتا ہے. جیسے لاک نے, برکلے نے, ہیوم نے یہ کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ مطلب سب کچھ ایک پرائورٹی ہوتا ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا دماغ ایک ٹیبلو راسا ہوتا ہے. ٹیبلو راسا یعنی کوری سلیٹ کی طرح ہوتا ہے جس پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا ہے, اس کے اوپر تجربہ اپنے دستخط کرتا ہوا چلتا ہے. ایمپیریسزم کا مطلب ایمپیریکل ہونا, مطلب تجربہ پسند ہونا, اسی سے ایکسپیرینس کا لفظ بنا ہے. تو وہ جو زندگی کے جو تجربات ہوتے ہیں وہی عقل کی ایک فارم ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ عقل کے کچھ جو فیکلٹیز ہیں وہ پہلے سے دی گئی ہیں, بلکہ جو تجربہ ہے, ہندی میں کہوں کہ جو جس کا انوبھو ہے وہ اس کے اوپر اپنے سائن کرتا چلتا ہے. جو ایک سلیٹ ہے آپ کے پاس, جو کوری سلیٹ ہے, جو کورا کاغذ ہے, ٹیبلو راسا ہے, اس کے اوپر آپ جو ہے وہ اپنے سائن کرتے ہیں, وہ ایکسپیرینس کرتا ہے. کیونکہ ساری نالج جو ہے ان کا کہنا ہے وہ ان 5 حواس خمسہ سے ملتی ہے. ساری نالج ہم کو 5 حواس خمسہ سے ملتی ہے. تو کوئی بھی نالج, کوئی بھی عقل جو ہے وہ ہمیں ہمارے جو 5 حواس خمسہ ہیں, یہ سینس آرگنس ہیں ہمارے, جو ہماری آنکھ, ناک, کان ہیں, ٹھیک ہے صاحب, اور کھال ہے ہماری, اور ان کا یہ مطلب زبان ہے, انہی کے ذریعے ہم کوئی چیز کا علم حاصل کر سکتے ہیں. مگر یہ دیکھیے دونوں چیزیں آپس میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. وہی جو ریشنلسٹ تھے انہی کی ایک شاخ جو ہے وہ ایمپیریسزم بھی ہے. یہ سلسلہ کانٹ تک آتا ہے, اور کانٹ کے بعد ایک اتنا بڑا فلسفی پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے ہیگل. لیکن ہیگل بالکل دونوں کے خلاف ہو کے, اور وہ پلیٹو والی بات, آئیڈیلزم والی بات لے کے آتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ نہیں, نہ تو کچھ بھی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, نہ ہی کچھ عقل ہے, سب کچھ آئیڈیا ہے. اور آئیڈیا تو خیال ہی سب کچھ ہے. اور وہ پھر جو قادر مطلق ہے اس کو بھی ایک بہت بڑا آئیڈیا کی شکل میں تسلیم کرتا ہے. تو ہیگل میں جا کے کیا ہوا کہ وہ جو عینیت پرست فلسفہ تھا وہ اپنی شدت اختیار کر لی, اور یہ شدت اختیار کی اس حد تک کی کہ ہیگل کے فلسفے کو مارکس نے آ کے سر کے بل کھڑا کیا, اور جو وہ آئیڈیا کو, جس کا دوسرا نام شعور کہہ سکتے ہیں, یا ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خیال, اس کو اس نے بالکل پلٹ کے کہا کہ نہیں, مادہ پہلے ہے, اور شعور جس کو کہتے ہیں وہ تو مادے سے پیدا ہونے والی ایک کیفیت ہے. وہ چیز مادے سے پیدا ہونے والی کیفیت ہے شعور. باقی سب کچھ مادہ ہے. آپ کا جسم مادہ ہے, آپ کا دماغ مادہ ہے, آپ کا خون جسم کا جو ہے وہ بھی مادہ ہے. جسے آپ شعور کہہ رہے ہیں وہ الگ کی کوئی چیز نہیں ہے, اسی مادے کی ایک لطیف کیفیت ہے. لطیف کیفیت یعنی شعور بھی کہیں نہ کہیں مادہ ہی ہے, لیکن وہ اس کی ایک لطیف کیفیت ہے. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مارکس نے پورا کا پورا جو یہ سسٹم ہے اس کو پورے وہ مادہ پرستی کی طرف آ گیا, یا وہ جو اس کا پورا فلسفہ ہے وہ میٹریزم کا فلسفہ آ گیا. یہ آتے آتے تو 18ویں صدی آ چکی تھی, اور 19ویں صدی آ چکی تھی. اب میں آتا ہوں انلائٹمنٹ کی طرف, یعنی روشن خیالی کی طرف. اب دیکھیے کتنے بڑے بڑے لوگ, پہلے تو نشاط ثانیہ کے دیکھیے جن سے کہ وہ متاثر رہے ہوں گے اور رہے تھے. مثلا سب سے بڑا نام جو ہے وہ اس میں فرانسس بیکن کا. فرانسس بیکن کے ایسے پڑھیے, اگر ہم لوگ, میرا خیال ہے سب کو پڑھنا چاہیے. اس میں چھوٹے چھوٹے ایسے لکھے ہیں. اس میں پہلی بار فرانسس بیکن نے سائنٹیفک میتھڈ نام کا ایک چیز بتائی کہ دنیا کو جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو سائنٹیفک میتھڈ کے دیکھیں. یہ سائنٹیفک میتھڈ کا مطلب یہ نہیں تھا جس کو آج ہم سائنس کہتے ہیں, یا آج اس کو ہم ٹیکنالوجی کہتے ہیں, یا بایولوجی یا کیمسٹری. نہیں, سائنٹیفک میتھڈ کا مطلب یہ تھا کہ استدلال, کہ علت و معلول کو بغیر کسی ضعیف الاعتقادی کے, بغیر کسی مائٹولوجی کے سمجھنے کی کوشش کیجیے. ٹھوس دنیا کے اصول, ٹھوس دنیا کے جو اصول ہیں ان کو ٹھوس اصولوں کی روشنی میں دیکھیے. یہ سائنٹیفک میتھڈ تھا بیکن کا. بیکن سے بہت متاثر ہے سید احمد خان جو ہے, فرانسس بیکن سے بہت متاثر, اور یہ انگلینڈ کا تھا ہی. اسی زمانے کا آدمی جو ہے, مطلب ریلیسا پیریڈ کا, وہ ہے کوپرنیکس. اور یہ کہا جاتا ہے کہ کوپرنیکس کے بارے میں تو ایک محاورہ مشہور ہو گیا کہ اگر آپ کوئی نئی بات کہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوپرنیکس ریولیوشن لائے. آپ مطلب آپ لیا ہے, یہ تو آپ نے بڑی نئی بات کی. یعنی نئی بات کہنے میں کوپرنیکس ایک محاورہ بن گیا ہے. کوپرنیکس وہ آدمی تھا جس نے کہ
ماہر فلکیات تھا اور چھوٹی موٹی ٹیلیسکوپ اس نے بنا لیا تھا. اس ٹیلیسکوپ کی اپنی لمیٹیشن تھی، اپنی حدود تھی، لیکن اس نے یہ نتیجہ نکالا، اور وہ میتھمیٹیشین بھی تھا، کہ اس دنیا کا یا اس یونیورس کا سینٹر زمین نہیں، اس کا سینٹر تو سورج، زمین نہیں. اس سے پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ ہمارا جو یونیورس ہے، جو ہماری کائنات ہے، اس کا جو سینٹر ہے، جو فوکس ہے، فوکس وہ زمین ہے، ارتھ ہے. اس نے یہ ثابت کیا کہ نہیں، بلکہ سورج فوکس ہے اس کا، جو ہمارا سولر سسٹم ہے. ہمارا مطلب ایسے ایسے بہت سے سولر سسٹم ہیں، مطلب جو ایک ہمارا سولر سسٹم ہے، وہ سولر سسٹم کا جو سینٹر ہے وہ تو سورج ہے. اب صاحب اس کی بڑی مخالفت. اب یہ بھی رینیسا کے زمانے کا آدمی ہے، بڑی مخالفت. اس کے تھوڑے دنوں بعد گیلیلیو صاحب پیدا ہو گئے اٹلی میں، اور گیلیلیو نے اس کو اور آگے بڑھایا. انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ فوکس نہیں ہے، بلکہ زمین تو سورج کے چاروں طرف گھومتی ہے. یہ بات کوپرنیکس نے نہیں کہی تھی. کوپرنیکس نے تو یہ کہا تھا کہ سینٹر جو ہے وہ زمین نہیں، سورج ہے. گیلیلیو نے یہ کہا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے چاروں طرف گھومتی ہے. ورنہ پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ سارا سولر سسٹم، سارا سورج زمین کے چاروں طرف گھومتا ہے. یہاں سے کیا ہوا وہ تو آپ کو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ گیلیلیو کو سزا ہوئی، پھانسی کی سزا سنائی گئی. اس کو بھاگنا پڑا اٹلی سے، کبھی جرمنی بھاگا، کبھی فرانس بھاگا. تو اب یہ دیکھیے کہ رینیسا پیریڈ میں لوگ کتنا رسک لے رہے تھے، اور وہیں سے شروع ہو گیا تھا عقل اور عقیدے کا ٹکراؤ. کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ زمین کے چاروں طرف ہر چیز گھومتی ہے، سورج بھی گھومتا ہے. لیکن جب یہ ثابت ہو گیا، اس نے ثابت کر دیا، تو کتنا ٹکراؤ ہوا ہوگا اس کا عقیدے سے. تو یہ جو پوری اسپرٹ تھی نا رینیسا پیریڈ کی، یہ ساری اسپرٹ جو ہے وہ سر سید احمد خان کی چلی آ رہی ہے. یہ یورپین نشاط ثانیہ ہے. اور اس کے بعد جب آپ نے دیکھا یہ لوگ، وہ کے بعد یہ ایک دم انلائٹمنٹ آ گیا. اچھا، انلائٹمنٹ میں جو زور انہوں نے دیا وہ میتھمیٹکس پہ، سائنس پہ، اور اس سے زیادہ جو کہ رینیسا پیریڈ میں ڈیموکریٹک ویلیوز پہ زور نہیں تھا. انلائٹمنٹ میں فرق یہ آ جاتا ہے روشن خیالی میں کہ انہوں نے اس پہ زور زیادہ دیا، آپسی بھائی چارہ، فرٹرنیٹی، ایکولیٹی، مساوات، جو کہ ڈیموکریٹک ویلیوز ہو سکتی ہے نا. یعنی بھائی چارہ بھی اس میں شامل ہے، ایکولیٹی بھی شامل ہے، یعنی مساوات بھی شامل ہے، آزادی بھی شامل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ فرانسیسی انقلاب جو ہے وہ انلائٹمنٹ کی دین ہے. اتنا بڑا جو فرانس کا انقلاب ہے، جو تاریخ بنا ہوا ہے اپنا ایک، وہ کس کی دین ہے؟ وہ تو جناب علی انلائٹمنٹ کی دین ہے. اور رینیسا میں اگر ہم دیکھیں تو کرسچینٹی میں جو پروٹیسٹ ریفارمر ہوئے ہیں، ان کے یہاں دو ٹائپ کے ہیں نا، وہ جو دو مسئلے ہیں ان کے، ایک تو کیتھولک کہلاتا ہے اور ایک ان کے یہاں پروٹسٹینٹ ہے. تو پروٹسٹینٹ میں جتنے ریفارم ہوئے ہیں، جتنے سدھار لائے گئے ہیں، وہ رینیسا پیریڈ کی دین ہے. یہ ساری چیزیں تو ان کے سامنے ہیں، کیونکہ ان کو بہترین انگریزی آتی تھی، وہ لندن بھی گئے تھے، انہوں نے اتنی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا. تو یہ کہیں ان کے خبیر میں شامل تھا یہ انلائٹمنٹ کی روایت، یہ عقلیت پسندی کا پورا فلسفہ، اور یہ ان کے موجود ہے پورا کا. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان کے ہمسر کون تھے، باہر کیا ہو رہا تھا، یعنی جس زمانے میں سر سید احمد خان یہاں موجود ہیں، اس زمانے میں باقی دنیا میں، مغرب میں خاص طور سے کیا ہو رہا ہے، مغرب میں کون کون سے لوگ ہیں. تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مغرب میں اسی زمانے میں کارل مارکس موجود میں بالکل ہم اثر ہیں، جو مادے کی بات کرتے ہیں اور علت و معلول کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مذہب کے خلاف ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بات کر رہے ہیں وہ مادے کی اور علت و معلول کے بیچ کے تعلق کی بڑی فرملی بات کر رہے ہیں، بڑی سختی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. دوسرا آدمی کون موجود ہے اس میں جناب علی، وہ ڈارون ہے. اب ڈارون کی جو ہے کتاب پوری اوریجن آف اسپیسیز وہ آ چکی تھی. اس نے تو بایولوجیکل ایوولوشن کے ذریعے ثابت کر دیا تھا کہ آپ ٹھیک ہے، مطلب آپ تو وہ بندروں سے آپ ترقی پا کے آگے گئے ہیں. ظاہر ہے کہ سر سید احمد خان نے یہ تو نہیں کہا، لیکن ان کو کم از کم یہ تو محسوس ہوا کہ ایک ایوولوشن نام کی کوئی چیز ہے جو کہ کچھ علت و معلول کے بیس کے اوپر چل رہی ہے. یعنی وہ بالکل ایک دم عقیدے سے ٹکراؤ بھی نہیں پیدا ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ ایک نیا دیکھنے کا ایک اینگل ڈارون ان کے زمانے میں ہی لکھ رہے تھے، اور ان کے زمانے میں مارکس لکھ رہے تھے. اور تیسرا آدمی ہے ہربرٹ اسپینسر. ہربرٹ اسپینسر اس کا بہت کام ایجوکیشن پہ ہے، اور جس نے یہ تھیوری دی تھی کہ تھیوری آف دا نیچرل سلیکشن،
یعنی جو فطرت ہے وہ اپنے آپ انتخاب کرتی ہے، اور سروائیول آف دا فٹیسٹ کہ کون جیے گا، کون مرے گا، کون رہ جائے گا اس سفر میں، کون نہیں رہے گا. جو مضبوط ہوگا وہی جیے گا. مضبوطی کا مطلب وہ صرف جسمانی ہی نہیں ہے بلکہ وہ ذہنی بھی ہے، وہی جیے گا. تو وہ جو ہربرٹ اسپینسر کی تھیوری ہے پوری کی پوری نیچرلزم کا بھی سارا فلسفہ یا ساری سائنس نیچرلزم کی وہ وہاں پائی جاتی ہے. تو ہربرٹ اسپینسر ان کے خاص زمانے میں تھے اور اس نے ایجوکیشن پہ اتنا کام کیا ہے کہ اس کی کتابیں تو آج بھی ایجوکیشن میں چلتی ہیں. اس کتاب کا ترجمہ بھی ہوا تھا، ابھی تک تو وہ یہاں کے بی ایڈ میں یہاں پہ شامل تھی اور وہ میرے پاس تھی کتاب. شاید سلامت اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے بہت عمدہ مطلب ترجمہ کیا ہے. ایجوکیشن جو ان کی کتاب ہے تعلیم، اور اس میں انہوں نے یہ سب لکھا ہے کہ تعلیم کیسی ہونی چاہیے اور فطرت کیا ہے اور نیچرلزم کیا ہے، اور مطلب فطرت تو خود انتخاب کرتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ ایک ماہر تعلیمیات بھی تھے سر سید. تو ساری نظمیں ان کی ہربرٹ اسپینسر ان کے زمانے میں لکھ رہا ہے نا. بھائی آج جو کچھ ہو رہا ہے اخباروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ہم لوگ حاصل کرتے ہیں نا اپنے زمانے کا. تو اپنے زمانے میں وہ کوئی ایسا تھوڑی تھا کہ علی گڑھ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل وہ پڑھ لکھ بھی تو رہے تھے. کیا ان کا مطالعہ تھا. تو یہ سب لوگ بھی ہیں. اور سنیے کہ جو فرائڈ تھا وہ ان سے جونیئر تھا وہ، مگر اس کی پہلی کتاب 1892 تک چھپ گئی تھی. سیپیاس ان کی جو پہلی کتاب ہے فرائڈ کی، جو کہ زیادہ مشہور نہیں، وہ 1892 میں شائع ہو گئی. لیکن اس کے لکھے ہوئے پیپر جرنلز کے اندر شائع ہوتے تھے. تو کوئی بعید نہیں کہ سر سید احمد خان کی ان تک نظر نہ پہنچی ہوں سے، چونکہ سر سید احمد خان کا انتقال تو 1898 میں، تو وہ 1892 میں کتاب چھپ چکی تھی فرائڈ کی. اس کا ترجمہ بھی بہت جلدی ہو گیا تھا، اور اس کے چیزوں کے ترجمے جو تھے وہ یعنی انگریزی میں وہ جرنلز کے اندر شائع ہوتے تھے. تو یہ پورا ایک منظرنامہ ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو پورا کا پورا ضمیر ان کا اٹھا ہے وہ ان لوگوں سے، یا ان یہ سب شخصیات جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اب دیکھیے کہ ابھی آپ نے سوال کیا تھا نیچرلزم کا، تو کچھ نہیں. نیچرلزم یہ ہے کہ جو وہ کہانی بیکن سے شروع ہوتی ہے. پھر میں بیکن کی طرف آ رہا ہوں کہ فرانسس بیکن نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ نیچرلزم کے ہمارے معنی یہ ہے کہ جو ٹھوس دنیا ہے، اس ٹھوس دنیا کو سمجھنے کے لیے بالکل، اور اس سے انسان کا جو اس سے کانفلکٹ ہے، جو انسان کا اس سے ٹکراؤ ہے، یہ دنیا ایک طرف ہے ٹھوس ہے اور انسان ہے، اس سے جو اس کا ٹکراؤ ہے اس کو سمجھنے کے لیے کچھ ٹھوس اصول ہونا چاہیے، اور ان کو دلیل اس کے لیے ہونا چاہیے، اور لاجک ہونا چاہیے. تو لاجک کا بھی کہنا چاہیے، منطق کا بہت بڑا کام جو ہے وہ بیکن کے یہاں ہوا ہے. حالانکہ ایرسٹوٹلین لاجک بھی ہے، لیکن بیکن نے سب سے زیادہ لاجک کے اوپر کام کیا. آج جو ہم یہ استقرائی عمل اور یہ جو استخراجی عمل کہتے ہیں نا، ڈیڈکٹیو میتھڈ اور یہ انڈکٹیو میتھڈ ہے نا، وہ پورا کا پورا بیکن ہی کرتی ہے، پورا بیکن کرتی ہے. اور وہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پورے طریقے سے سر سید کی تحریروں کے اندر شامل ہے. تو جو نیچرلزم کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹھوس چیز، نیچر کا مطلب یہاں فطرت ہے، اور فطرت اپنا قانون خود بناتی ہے. تو جو فطرت ہے اس فطرت کو سمجھنا، اور اس کو سمجھنے کے لیے کسی مابعد طبیعتی، روحانی، مائتھولوجیکل، اساطیری، دیومالائی کسی چیز کا سہارا نہیں لینا، اس کو اس طرح سے سمجھنا اور آگے بڑھنا. یہ ان کے خون میں شامل تھا، جو کہ اس وقت کہیں پوری، میرا خیال ہے کہ پورے ہندوستان میں اردو تو اردو، مطلب کسی زبان میں ایسا کوئی مفکر موجود نہیں ہے. آپ مجھے دکھائیے کہ ان کے زمانے میں کوئی مفکر ہو، ان کی مطلب کوئی نہیں ہے. میں تو یہاں پر کسی کا نام بھی نہیں چاہتا، کسی اور زبان میں بھی نہیں. کسی زبان میں سر سید سے بڑا آدمی کسی بھی زبان میں ہمارے یہاں پر ہندوستان میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے اس سے بڑا آدمی، کہ جس نے کہ یہ عقیدے کو اور لاجک کو، یا کہنا چاہیے کہ عقل کو، جس میں ہمیشہ سے ٹکراؤ ہے. ریشنلزم کا شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ پہلا ٹکراؤ تو تمہارا فیض سے ہوگا. اگر تم نے فیض یعنی عقیدے سے مفاہمت کر لی تو تم اپنے طرف ہو ہی نہیں، تم تو تبھی ریشنلسٹ ہوگے نا، تو تم ہو ہی نہیں سکتے. دوسرا لفظ دیکھیے بڑا اہم ہے، اس کو مطلب سمجھانے کے لیے کہ بیکن اپنے نیچرلزم کو سمجھانے کے لیے بار بار سائنٹیفک میتھڈ کی بات کرتا ہے. سائنٹیفک میتھڈ
اور سائنٹیفک میتھڈ کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ لیب میں جا کے کچھ وہ کام کر رہے ہیں، بلکہ سائنٹیفک میتھڈ کا مطلب یہ ہے کہ لاجک جس کے سہارے، منطق کے سہارے ہماری زندگی آگے گزرتی ہے، وہ سب لاجک ہے کہ بھائی ہم یہاں سے جائیں گے نیچے اتر کے تو سیڑھی اتر کے جائیں گے، ہم مطلب نیچے جانے کا راستہ تو یہ کھڑکی بھی ہے تو اس سے جمپ نہیں لگائیں گے، ہم سیڑھی اتر کے جائیں گے۔ یہ میں نے ہماری ذاتی زندگی میں کس طرح لاجک شامل ہے تو ذہنی زندگی میں بھی شامل ہونا چاہیے۔ تو یہ بیگن کا پورا تصور نیچرزم کا یہ ہے۔ یہاں نیچر کا مطلب وہ نیچر نہیں ہے جو مثال کے طور پر محمد حسین آزاد کے یہاں ہے، یہ بڑا کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ ان کا نیچر کا مطلب تو فطرت کی عکاسی ہے کہ ہمارے یہاں کے باغ کیسے ہیں، ہمارے یہاں کے پرندے کیسے ہیں، ہمارے یہاں کی ندیاں کیسی ہیں، ہمارے یہاں کے پیڑ۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہندوستانی شاعری میں نیچر نہیں ہے تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ فطرت کی عکاسی، یہ فطری سین، نیچرل سین۔ لیکن ان کی نیچر کا مطلب ہے ٹھوس دنیا کے، ٹھوس کائنات کے اندر چھپے ہوئے اصول، کہ یہ کائنات کن اصولوں کے اوپر چل رہی ہے اور اس میں چھپے ہوئے کون سے اصول ہیں، اس کے لوازمات کیا ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا بیگن۔ تو سائنٹیفک کا لفظ اس کے یہاں بڑا اہم ہے اور اس کو اس نے بڑا توسیع دی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی غازی پور میں 1800 تو نام اس کا سائنٹیفک سوسائٹی رکھا، نہیں رکھتے سائنٹیفک سوسائٹی نام، ترجمے تو ہو رہے تھے، دارالترجمہ کچھ بھی کر سکتے تھے، مطلب کوئی اور، لیکن انہوں نے نام رکھا سائنٹیفک سوسائٹی۔ سائنٹیفک سوسائٹی، سائنٹیفک کا نام سر سید کی بڑی کلیدی اہمیت ہے، بہت کلیدی اہمیت لگتا ہے۔ انہوں نے اس میں آپ دیکھیے جن کتابوں کے ترجمے کرائے اس میں آپ دیکھیں گے کہ بجلی بنانے کے اصول، اسٹیم انجن، بھاپ انجن، حفظان صحت، کاشتکاری، ایگریکلچر، ہارٹیکلچر، یہ ہیں۔ اس کے علاوہ معاشیات کی کتابیں کیا کیا نہیں ترجمہ کرایا ہے۔ جے ایس مل، اتنا بڑا آدمی، جے ایس مل کی ایک بہت مشہور کتاب ہے پولیٹیکل اکنامی، سیاسی معاشیات پڑھائی جاتی ہے ہر جگہ، اس کا ترجمہ کرایا۔ آپ دیکھیے کہ وہ سائنسی چیزوں کا ترجمہ تو ہو رہا ہے، لیکن نہ یہ نہیں ہے کہ وہ سائنٹیفک ایجوکیشن دینا چاہ رہے ہیں، وہ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم سائنس کی تعلیم دے رہے ہیں، وہ تو سائنس کا ڈسپلن ہو۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں سائنسی طریقے سے سوچنا سکھا رہے ہیں، یعنی مدلل طریقے سے سوچنا سکھا رہے ہیں، اور ان دلیلوں میں کہیں وہ کسی اور چیز کا سہارا، کسی اندھ وشواس کا، کسی ضعیف الاعتقادی کا، کسی اعتقاد کا، کسی عقیدے کا، کسی روحانیات کا، کسی اساطیر کا سہارا ہرگز نہیں لے رہے ہیں۔ یہ سائنٹیفک کا اب دیکھیے آپ ذرا سا پھر آگے، یعنی یہاں سائنٹیفک کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ جہاں روحانیت تھوڑی ختم ہو کے اور مادہ آ جاتا ہے، ٹھوس دنیا کے ٹھوس اصول۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اب یہ لفظ ہم لوگ نہیں استعمال کرتے ہیں زیادہ، مگر خالد صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب تنقید پڑھ رہے تھے آپ، یا اس سے پہلے، مارکس کے فلسفے کا ایک نام تو مارکسیت ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ پرانی کتابوں میں سائنٹیفک سوشلزم بھی لکھا ہوا ہے۔ کبھی آپ نے دھیان کیا اس بات پہ آپ لوگوں کہ سائنٹیفک سوشلزم، یعنی سوشلزم تو پہلے سے بھی تھا، وہ رابرٹ اوون کیا تھا، سینٹ سائمن کیا تھا، مگر جس کو سائنٹیفک سوشلزم کہا وہ مارکس کے اس کو کہا۔ تو یہاں سائنس سے کیا مطلب تھا؟ وہی مدلل گفتگو کرنا، استدلال کے ساتھ گفتگو کرنا، لاجک کے ساتھ گفتگو کرنا۔ اور اسی لیے اب یہ نام یہ شاید نہیں استعمال ہوتا ہے، مگر میں نے کچھ پرانے تنقید کے جو پیپر جو میں نے دیکھے ہیں، جب میں پڑھتا تھا اس سے بھی پہلے سے، تو یہ لکھا ہوا آتا تھا کہ سائنٹیفک تنقید کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ تو سائنٹیفک تنقید پہ جب ہم لکھتے تھے تو وہ دراصل ترقی پسند تنقید کو جو لکھتے تھے، اور تو کوئی نہیں تھی نا سائنٹیفک مطلب تنقید۔ آپ کے کلیم الدین احمد نے بھی اسی طرح کی چیزیں استعمال کی ہیں کہ سائنٹیفک تنقید کیا ہے، اس میں بھی وہی استدلال ہے۔ تو یہ مادے والی بات جو ہے وہ اس طرح سے آپ کے یہاں آتی ہے، اور دنیا کو تسخیر کرنے والی بات جو آتی ہے وہ وہاں پہ اقبال کا پورا مسئلہ آتا ہے۔ میں جس کے اس میں نہیں جاتا کہ جب وہ بھی کہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ مادی دنیا پہ فتح پانے کے لیے آپ کو مادی اعتبار سے استدلال کے ساتھ تیار ہونا ہوگا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں۔ تو یہ سائنٹیفک کا نام ان کے یہاں اہم ہے، اس لیے انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، اور جو انہوں نے وہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ اور وہ کیا تھا وہ تہذیب الاخلاق، ان میں وہ جتنی چیزیں انہوں نے آپ نے دیکھی چھاپی ہیں وہ
یا تو سوشل سائنس سے ریلیٹڈ ہیں اور یا وہ سائنس کی ایجادات سے ہیں، اور جہاں وہ اخلاق کی تعلیم بھی دیتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ اخلاق کی تعلیم بھی جو مورل بیس ہے ان کا اس میں بھی کوئی عقیدہ نہیں، وہ جبکہ مذہب بھی اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، لیکن یہ جب اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں تو اس کے ٹھوس بنیادی فطرت کے اصول ہیں کیا، وہ ساری چیزیں انہوں نے اس میں مادی اصولوں کے اوپر دیکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کی دو جو خاص کتابیں، مطلب دو ان کی ایسی کتابیں ہیں جن کا ذکر نہیں ہوتا یا ذکر ہوتا ہے تو کم ہوتا ہے، لوگ اس کا ذکر مطلب کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ایک تو تفسیر ہے بائبل کی، ایک انہوں نے بائبل کی تفسیر لکھی اور ایک انہوں نے تفسیر قرآن لکھی، دونوں کا ذکر نہیں کیا۔ دونوں میں انہوں نے چونکہ بائبل میں بھی کم، بائبل کو بھی انہوں نے ریشنلزم کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی، حقیقت ہے، لیکن جب قرآن کے اندر آئے تو بڑی مخالفت۔ آپ کو معلوم ہے، ابھی آپ نے بھی کہا شروع میں کہ بھائی مذہب مخالفت کا سورہ جن کی خاص طور سے جو انہوں نے تفسیر کی وہ تو بالکل ایک دم ایسی تھی کہ ہم سب لوگوں کا جنوں کے ایک بالکل الگ کے آتشی مخلوق اور یہ سب کر کے یقین ہے پورا، لیکن وہ آدمی جب کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے یہ تو ایک خاص طرح کی ٹرائب ہے، مطلب اب وہ برداشت نہیں ہو سکتا تھا، چونکہ ایک تو یہاں پہ ایسی فضائیت بھی سازگار نہیں، تو وہ نہ تو بھائی حالی کو برداشت ہوگا، حالی صاحب کو، اور نہ وہ شبلی صاحب کو برداشت ہوگا، وہ تو برداشت کا سوال ہی نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن دراصل ہر چیز کو عقل کی روشنی میں پرکھنے کے لیے وہ رویہ لے کے آئے ہیں جو کہ نشاط ثانیہ میں آلریڈی ہو چکا ہے، جس میں گیلیلیو کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ ان کو کیوں نہیں ہوئی، فتوے تو لگائے گئے، لیکن سوال یہ کہ بھائی وہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہمارا معاشرہ زیادہ لبرل تھا کہ ہم نے اتنے پہ چھوڑ دیا، انہوں نے تو پھانسی کی سزا گیلیلیو کو سنا دی، اوپر نیکس کا جینا حرام کر دیا، لیونارڈو وینسی کے ساتھ جو کچھ کیا، جس کا کہ یہ مونا لیزا مطلب جس کی پینٹنگ ہے وہ بھی رینیسانس پیریڈ کا ہے، وولٹائر جو کہ فرانسیس وہ وہاں کا بہت ہی مشہور مفکر ہے، تو یہ وہاں سے چلا آ رہا ہے، وہ ان کے خمیر میں آ گیا تھا کہ بھائی ہم تو بھائی عقیدے کا اور عقل کا ٹکراؤ ہونا ہے۔ اب اس میں انہوں نے اس طریقے سے ساری چیزیں دیکھی، ان کتابوں کا ان کے ذکر اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس سے کہیں لگتا ہے کہ یہ وقتی گویا اور نیچری کا ایک مذاق بنایا آپ نے، لیکن کبھی کسی نے نیچری کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی کہ نیچری کے بھائی معنی کیا ہے؟ آج یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہی ٹھیک تھے، ورنہ اگر ہم اس راستے پہ نہیں چلتے تو آج دنیا میں نہ تو یہ یونیورسٹیاں قائم ہوتی، بھائی وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو قوم کے لیے جو کچھ کیا وہ تو ایک الگ بات ہے کہ اسی جو کچھ قوم کے لیے کیا، جو علی گڑھ کالج قائم کیا، وہ جامعہ بھی کہیں اسی کی پروڈکٹ ہے، کہیں نہ کہیں اسی کی دیکھا دیکھی۔ آج جتنے بھی قوم کے ہم لوگ کچھ بیٹھے پڑھے لکھے یہ باتیں کر رہے ہیں، انہیں کا احسان ہے، انہیں کی جوتیوں کی تو فیل یہ سب ہو رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ میں جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی حقیقت ہے۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ آج جب ہم یہ موبائل پہ بات کر رہے ہیں، یہ کیمرے پہ ہمارا ویڈیو لے رہے ہیں، یہ سب سائنٹیفک نالج کے ذریعے دلیل اور مدلل کے طور پہ ہو رہا ہے، اور امپیریسزم وہی یعنی جو تجربیت پسندی ہے اور جو عقلیت پسندی ہے، ان دونوں کے ملان نے کیا عمدہ چیزیں پیدا کی، اور وہ جو عینیت پرستی ہے وہ آپ نے خود دیکھا غائب ہو گئی۔ آج کوئی ہیگل کو یاد نہیں کرتا ہے، بلکہ ان کی عینیت پرستی جو تھی اس نے تو فاشزم کو جگہ دے دی۔ آج تو ہٹلر اور مسولینی یہ لوگ جو ہیں وہ دراصل ہیگل کے فلسفے سے متاثر تھے، وہ اس لیے تھے کہ ہیگل نے کہہ دیا کہ آئیڈیا از دا گاڈ، اور پھر اس نے یہ کہہ دیا کہ خدا بھی ایک بہت بڑا آئیڈیا ہے، اور اس لیے یہ جو سلطنت ہے، یہ جو حکومت ہے پوری کی پوری یہ ڈیوائن ہے۔ ڈیوائن کا مطلب یہ جو ہے اپنے آپ میں انسان نہیں بناتا ہے، بلکہ یہ تو خدا کے ذریعے بنائی گئی ہے۔ تو پھر اس نے یہ کہا کہ آپ کو یعنی اسٹیٹ حکومت کو اس نے اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ اسٹیٹ از دا مارچ آف دا گاڈ آن دا ارتھ۔ اسٹیٹ کیا ہے کہ وہ تو خدا جب مارچ کرتا ہے سڑکوں پہ تو اسٹیٹ تو اس کی ایک شکل ہے، یعنی خیال کو مادے کی شکل میں یہ ٹھوس آپ یہ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہٹلر کو اور مسولینی کو ڈکٹیٹرشپ کی پاور مل گئی، انہوں نے کہا اوپر سے ملایا کہ دیکھو یہ تو سب کچھ خیال ہے، اور وہ سلسلہ اپنے ملک میں اور دوسری جگہ ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہیگل وغیرہ تو نہیں، آج بھی آپ یہ دیکھیے کہ وہی عقیدت پرست جو فلسفہ ہے وہ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا روحانیت سے
الگ ہو جاتا ہے. لیکن وہ روحانیت کا بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ یوگا کو دیکھیں، یوگا میں بھی روحانیت ہے. کیا آپ اگر صوفیوں کو دیکھیں تو اس میں بھی تو بھائی بنیادی بات تو عقل کی ہی ہے کہ یہ تو ہمیں عقل ہی بتایا کہ ہم دوبارہ ادھر جا کے ملنا ہے. تو اس کے لیے پورے جو اس کے ارکان ہیں، شریعت اور طریقت اور آخر میں فنا، وہ اس کو کتنا مانا جا رہا ہے یار. لیکن آج اس کو کیسے ماننا ہے؟ لوگ یوگا کو میڈیٹیشن کرتے ہیں. یہ میڈیٹیشن جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ یہ میڈیٹیشن کہیں نہ کہیں تصوف کے راستے میں آنے والا ایک پڑاؤ ہے کہ نہیں؟ تصوف کے راستے میں آنے والا پڑاؤ ہے میڈیٹیشن. بڑے بڑے اسپتال کرا رہے ہیں. تو اس کے پیچھے بھی عقل کا رویہ ہے، روحانیات کا نہیں ہے. انہوں نے میڈیٹیشن کو روحانیات سے نہیں منسلک کر کے دیکھا، بلکہ عقل کے طور پہ دیکھا. جیسے کہ آج ڈپریشن کا علاج، پہلے میں ڈپریشن کا علاج ہو رہا ہے، آپ کے اوپر آسیب ہے، آپ کے اوپر بھوت ہے، اس کی روح پاگل ہو گئی ہے اس کے جسم کے اندر. اب تو نہیں مانتے، اب تو مانتے ہیں جسم پاگل ہوا ہے، جسم کے اندر یہ ہارمونس کی کچھ گڑبڑ ہے. تو آج تو سارا دیکھنے کا رویہ جو پوری کی پوری روحانیات ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں مادے کی واقعی میں ایک لطیف شکل میں بدل گئی ہے. اور مادے کے اپنے اصول ہوتے ہیں، مادے کے اصول ہوتے ہیں ٹھوس. یہی نیچر ان کا فلسفہ ہے. مادے کے اپنے ٹھوس اصول ہوں گے، اور وہ ٹھوس اصول یہ ہوں گے کہ ابھی یہاں دھوپ آ رہی تھی، اب دھوپ نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ کہ سورج جو ہے وہ نیچے چلا گیا. اب نیچے چلا گیا سورج جو ہے اب وہ غروب ہونے کو جا رہا ہے. حالانکہ یہ بھی کہنا غلط ہے کہ سورج غروب ہونے کو جا رہا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ زمین سورج سے تھوڑی دور ہٹ گئی. اصل تو یہ ان چیزوں کو سمجھنا، ان چیزوں کو پکڑنا اور ان کے ذریعے ساری دنیا کا انٹرپریٹیشن کرنا، اپنے ذہنی رویوں کا اور اپنے تخلیقی رویوں کا، اپنے علمی رویوں کا. دراصل یہ اتنا بڑا اور جہادی کام انہوں نے کیا ہے کہ اتنا بڑا کام کوئی نہیں. سر سید کے فلسفے اور فکر کے حوالے سے شاید ہی اس طرح سے ہمارے یہاں سوچنے کا کوئی رویہ اب تک قائم ہوا. آپ نے دیکھا کہ سر سید کی جڑوں کو تلاش کرتے ہوئے کارل مارکس، اسپینسر، ڈارون اور فرائڈ کے نظریات تک رسائی ہو رہی ہے. اور وہاں اس سے کس طرح سر سید نے اپنا ایک نظریہ اخذ کیا ہے، اپنا ایک فلسفہ گویا کہ قائم کیا ہے، اور اس کو کس طرح سے بامعنی بنایا ہے، یہ کوئی چھوٹا دماغ نہیں کر سکتا. اور اس پر نظر بھی سر سید کے اس فکری نظام پر ایسی گہری نظر بھی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کام تو یقیناً پروفیسر خالد جاوید صاحب ہی کر سکتے ہیں. ہم ان کے تہہ دل سے شکریہ.